بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، 22 سال پہلے بیروت لبنان سے شائع ہونے والی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عملیات و مجربات غزالی میں ہر قسم کے بخار کے علاج اور بخار اتارنے کا ایک آسان عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ ملیریا بخار ہو یا ڈینگی بخار یا عام موسمی بخار، سب کے لیے یہ یکساں مفید و مؤثر ہے۔ روحانی اعمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقوی، پابندی صوم و صلاۃ، رزق حلال، ثناء اور اول و آخر کی درود پر ہے۔ کسی بھی وظیفہ یا عمل کرنے کے بارے میں اگر ابتدائی نالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جس میں اول و آخر کی درود، اسراف عمار، پرہیز، حصار، رجال الغیب اور دونی کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور مستقل علاج کے لیے کومنٹ یا ای میل کر سکتے ہیں۔ علاج کا نتیجہ گھنٹوں کے اندر 100% ہوگا۔ علاج دور سے بھی ہوگا اور نزدیک سے بھی، باذن اللہ تحریری گارنٹی بھی دی جائے گی۔ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آنے والی مذکورہ عربی کتاب کے مطابق اس وظیفہ و عمل کا طریقہ و ترکیب عمل یہ ہے۔ یہ عمل کرنے والا شخص باوضو اور باطہارت ایک سفید کاغذ لے، کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود، عنبر، گلاب یا مٹرملن اگربتی جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس سفید کاغذ پر دم کرے، البتہ اس رخ پر دم کرے جس رخ پر اس نے لکھنا ہے۔ اب کسی بھی قلم یا سیاہی سے اس کاغذ پر کوئی بھی درود شریف لکھے۔ درود شریف لکھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور ویڈیو میں دی گئی قرآنی آیات لکھے۔ زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حروف، الفاظ اور کلمات مکمل ہو، ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اگر شد لکھ سکتا ہے، جہاں جہاں شد ہے وہ لکھتا جائے۔ اس کے بعد ایک درود شریف دوبارہ لکھے۔ اب آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھ کر اس پر دم کرے۔ اب اس کو خوشبو کی دونی دے، بے شک اسی اگربتی کی دونی بھی دے سکتا ہے۔ دونی دینے کے بعد اس کو فولڈ کر کے پلاسٹک میں پیک کرے اور اوپر ٹیپ لگائے۔ اس کو موم جامہ کرے۔ حکیم کی دکان سے 30-40 روپے کی زرد موم لے، زرد موم، اور اس کو سٹیل برتن میں چولہے پر گرم کر کے تعویذ پر کور سا چڑھا کر اس کو موم جامہ کرے تاکہ واش روم جانے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اب اس کو بخار والے بیمار کے گلے میں ڈالے۔ بیمار بخار سے نجات پا کر شفایاب ہو باذن اللہ۔ لکھنے کے لیے آیات کریمہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے ناظرین۔ یہ آیات کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1، سورہ انبیاء کی آیات نمبر 69 اور 70 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلان ابن فلانہ من کل ما یعرف باذن اللہ تعالی قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناہم الاخسرین او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کریمہ کی پہلی لائن میں لفلان ابن فلانہ کی جگہ بیمار اور اس کی ماں کا نام لکھے۔ مثلا شکیل احمد کے لیے اس طرح لکھے لشکیل احمد ابن سلمہ بی بی، اور ساجدہ کے لیے اس طرح لکھے لساجدہ بیگم بنت ناہید کوثر۔ مزید ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔